آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا شدت سے رہا ہے انتظار آ ہی گیا۔ واعظ بے مثل کی آمد سے اے اہل چمن، واعظ بے مثل کی آمد سے اے اہل چمن، اس علاقے میں بھی اب رنگ بہار آ ہی گیا۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں بزم حسان کے تمام ذمہ داروں کو اور اس کے سرپرست کو۔ آپ نے بہت اچھی محفل سجائی، اس سے نورانی اور عرفانی اور ایمانی مجلس کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں قرآن، مسلمان نہیں پڑھتے۔ کاش مسلمان قرآن پڑھتے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتے تھے۔ مسلمان قرآن پڑھتے تو حکومت مسلمانوں کی ہوتی، مسلمان قرآن پڑھتے عزت مسلمانوں کو ملتی، مسلمان قرآن پڑھتے جو دور 1500 سال پہلے تھا آج بھی وہی دور ہوتا تھا۔ تو ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا پاک کلام پڑھتے ہیں، تو فرشتے آپ کے ہونٹوں کے بوسے لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے، طالب علم قرآن پڑھے، استاد قرآن پڑھے، عام آدمی قرآن پڑھے، جاننے والا قرآن پڑھے، جو بھی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ہونٹوں کے بوسے لیتے ہیں۔ اور جب حضور کی شان میں کوئی نعت پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے دل کے بوسے لیتے ہیں اور اس کے دل کو چومتے ہیں۔ آپ یقین جانیے، میں صبح سے یہ 5ویں پروگرام میں ہوں، 5 واڑے کا یہ 5واں پروگرام ہے، صبح سے مستقل پروگرام میں ہے۔ صبح اٹھے ہوئے فجر سے پہلے سے اور اب تک سوئے نہیں، اور مولانا عبدالعلیم صاحب سونے ہی نہیں دیے۔ مولانا بولے آپ کی نیند حرام ہے، کل پھر ایک پروگرام میں جانا ہے، لمبا سفر ہے، گلبرگہ جانا ہے، اور پھر پرسوں ایک دن رہ کے 22 تاریخ کو ہمارا ترکی کا سفر ہے۔ 5 مہینے جماعت میں جا رہے، آپ بھی نیت کرو جائیں گے جماعت میں انشاءاللہ۔ جماعت کا کام انقلابی کام ہے، زندگیوں کو بدلنے کا کام ہے۔ تو میں بہت تھکا ہوا تھا، میں مولانا سے کہہ رہا تھا مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے دو۔ مولانا بولے نہیں، آپ اسٹیج پہ چلیے۔ اب ان کا حکم، بڑوں کا حکم بڑا ہوتا ہے۔ تو آگے آپ یقین جانیے، میں شعر سن رہا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا بار بار سنیں۔ مولانا عبدالقدیر صاحب کا شعر، تو ڈھل کے پڑھ یا پڑھ کے ڈھل، مجھ فقیر کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مجھے حضرت تھانوی کا واقعہ یاد آیا۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب حضرت تھانوی کے پاس آئے، انہوں نے ایک غزل پڑھی، نظم پڑھی، یوں کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے وحشت ہو گئی۔ تو حضرت تھانوی نے کہا کاش میرے پاس 2 لاکھ روپے ہوتے تو ہر مصرے پہ تمہیں 2 لاکھ روپے دے دیتا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے۔ اور حضور کی جتنی شان بیان کی جائے، اب جتنا نعت پڑھو، دل چاہتا ہے کہ سنتے رہیں۔ اور کوئی بھی نعت خواں بلکہ پوری دنیا مل کے، کسی نے کہا میں کوثر زمزم تسنیم نہیں لکھ سکتا، میں کوثر زمزم تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اور ساری دنیا کو اگر میں نچوڑ دوں تو میں آپ کے نام کا میم نہیں لکھ سکتا۔ کسی نے کہا جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت مانا کہ تجھ میں حور قصور رہتے ہیں، اور میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، تو آ میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ رسول اللہ کی شان نہیں بیان کی جا سکتی۔ میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بزم حسان، یہ مفتی عمر بن عیسیٰ کی عمرے کی مقبولیت کی علامت ہے۔ یہ بزم حسان کی ابتدا مفتی عمر بن عیسیٰ کے عمرے کی مقبولیت کی علامت ہے۔ یہ عمرے سے آئے اور پھر مولانا عبدالعلیم صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا ایک ایسی
کمیٹی بنانا ہے جس میں سیرت اور سنت کو عام کرنا ہے، اور وہ بولے ہم اپنے سرپرست حافظ منیر صاحب سے مشورہ کریں، بہت خوش ہوئے، ان کی دعائیں ملی۔ یہ صرف کمیٹی نہیں ہے، اس سے انشاءاللہ سیرت اور سنت اور نعت کو عام کریں گے انشاءاللہ، اس سے ہر وہ کام کریں گے جو رسول اللہ سے ثابت ہے انشاءاللہ، اور اس کو عام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، خوب برکت دے۔ دیکھیے سب سے پہلے حضور کی نعت کس نے پڑھی؟ سب سے پہلے حضور کی نعت کس نے کہا؟ سب سے پہلے حضور کی نعت پڑھی گئی وہ آسمانوں میں عرش پہ پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ نے پڑھا۔ قرآن کی 6666 آیتیں پوری نعت ہے، 114 صورتیں پوری نعت ہے، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پوری نعت ہے، اور پچھلی جتنی کتابیں آئے ان کتابوں میں بھی حضور کی نعت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں رسول اللہ کا ذکر کیا، پچھلی کتابوں میں بھی رسول اللہ کی نعت تھی۔ علماء نے لکھا ہے حضور کی سب سے پہلی نعت نثر میں وہ حضرت ابو طالب نے کہا۔ جب رسول اللہ کا نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت ابو طالب نے رسول اللہ کی شان میں قصیدہ پڑھا تھا اور نعت پڑھا تھا۔ پھر جب وحی نازل ہوئی، آپ جب حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے آپ کی شان میں کیا کہا؟ پوری دنیا کے نعت خواہوں کی نعت ایک طرف، حضرت خدیجہ کے چند جملے ایک طرف۔ کیا کہا؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، آپ بے کسوں کا ساتھ دینے والے، فرمایا آپ مہمان نوازی کرنے والے، آپ جن پہ بوجھ ہے ان کا بوجھ اٹھانے والے۔ کیا تعریف تھی حضرت خدیجہ نے۔ صحابہ میں سب سے پہلے اشعار پڑھے گئے وہ حضرت حسان نے پڑھا، حضرت حسان نے۔ صحابہ میں سب سے پہلے حضور کی شان میں جو اشعار پڑھے وہ حضرت حسان نے۔ جب حضور کی شان میں حضرت حسان شعر پڑھتے تھے تو حضور جھوم جاتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، یوں کہتے تھے حسان تم پڑھو، جبرائیل تمہاری تائید کر رہے ہیں، تم پڑھو، جبرائیل تمہاری تائید کر رہے ہیں، تم پڑھو۔ 2 مرتبہ رسول اللہ نے حضرت حسان کو جنت کی خوشخبری سنائی، 2 مرتبہ کہا حسان تم پڑھو، تم تو جنت میں جاؤ، حسان تم نعت پڑھو تم جنت میں جاؤ گے۔ 2 مرتبہ حضور نے ان کی شان میں کہا تم نعت پڑھو۔ حضور بھی شعر بولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے اشعار کہے۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، حضور کا شعر ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، رسول اللہ کا شعر۔ صحابیات نے بھی اشعار کہے۔ حضرت عائشہ کا شعر ہے، حضور کی نعت۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ لی شمس وللآفاق شمس، لی شمس وللآفاق شمس، شمسی تطلع بعد الغروب وشمس الدنیا تطلع بعد الفجر۔ سنو میرا بھی ایک سورج ہے، دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے۔ میرا سورج رات میں نکلتا ہے اور دنیا والوں کا سورج صبح میں نکلتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے حضور کی شان میں اشعار پڑھے، اور جب رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت فاطمہ نے کہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئی، کاش وہ مصیبتیں دن پہ آ جاتی تو دن رات بن جاتے۔ حضور کی شان میں اشعار کہے گئے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ دنیا میں کسی شخصیت کی اتنی تعریف نہیں کی گئی جتنی رسول اللہ کی تعریف کی گئی۔ اور آپ اس مجلس کو معمولی مت سمجھیے، اس مجلس کو معمولی مت سمجھیے۔ آج ہم مدرسہ عبداللہ ابن عباس میں اس مسجد میں بیٹھ کے حمد و نعت کی مجلس میں شریک ہوئے، کل یہی مجلس جنت میں لگیں گی انشاءاللہ۔ ہر پیر جمعرات کو نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں رسول اللہ کے روضے اطہر میں۔ جب اس مجلس کے بارے میں حضور کے سامنے پیش کیا جائے گا تو بتاؤ رسول اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ میری شان میں مدرسہ عبداللہ ابن عباس میں اشعار پڑھے جا رہے تھے، قصیدے گنگنائے جا رہے تھے، اور رات دیر تک صرف میرے لیے لوگ بیٹھے رہے، حضور کتنا خوش ہوں گے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کل حشر کے میدان میں جن جن لوگوں نے حضور کی تعریف کیا ان کو رسول اللہ اپنے ہاتھوں جام کوثر پلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مجلس انشاءاللہ جنت میں بھی سجے گی۔ میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں۔ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں مولانا عبدالعلیم صاحب سے اور مفتی عمر صاحب سے، یہ جو شعراء، میں پہلی مرتبہ حمد و نعت کے کسی مشاعرے میں شریک ہوا، دوسرے مشاعرے میں شریک رہے بہت سارے مشاعرے میں، لیکن حمد و نعت کے مشاعرے میں پہلی مرتبہ میں حاضر رہا۔ یہ جو ہمارے علماء کرام نعت پڑھ رہے تھے جن کی عمریں ہو گئی ہیں، کتنے برسوں سے نعت پڑھتے ہیں، مولانا عبدالقدیر صاحب کو کتنے سال ہو گئے نعت پڑھتے ہوئے۔ میری گزارش ہے بزم حسان کمیٹی کی جانب سے آپ ان پورے شعراء کو یا تو حج کا انعام دیں گے، تحفہ دیں گے،
یا ان کو عمرے کے لیے بھیجیں گے انشاءاللہ پورے شعراء جیسے یہاں نعت پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ مکہ مدینے کی گلیوں میں یہ لوگ نعت پڑھیں گے۔ میں پھر سے مبارکبادی دیتا ہوں، میں بہت خوش ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ ہر مہینے یہ تو ابتدا ہے، آغاز ہے، ابھی شروعات ہوئی، انشاءاللہ بہت دور اور دیر تک یہ مجلسیں چلیں گی انشاءاللہ، اور پورے ہندوستان میں بزم حسان کا ڈنگا بجے گا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا